الصلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے اس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے اور تمام ہدیہ درود و سلام نذرات مقدسات کے لیے ان کی تعلیمات کے نتیجے میں سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد خدا کا لطف و کرم اس کا ہی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم سب کو ذکر سرکار سید الشہداء کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ کل کی مجلس کے بعد ہماری موت کا فیصلہ کر لیا جاتا یا رات کو سو چکے تھے صبح اٹھائے جانے کا فیصلہ نہ ہوتا تو آج کا ذکر حسین ہمارے نامہ اعمال میں شامل کیسے ہوگا. تشکر ہے پروردگار کی بارگاہ میں خدا کرے کوئی ایسی ساعت کوئی ایسا لمحہ نصیب نہ ہو جس میں سرکار سید الشہداء سے محبت نہ ملی ہو. اس دعا کے ساتھ کہ خدایا زمانے نے دور رکھا تھا ہمیں اس وقت سے جب آپ آواز دے رہے تھے، یعنی کہ آپ کی حجت اور آپ کا وہ عظیم بندہ وہ زہرا کا لخت جگر آواز دے رہا تھا. اے خدایا اس وقت ہم دور تھے، اسلاب اور ارحام کے سفر طے کر رہے تھے، اور اب آج
امام کی یاد میں اتنا آنسو بہائیں گے اور اتنا گریہ کریں گے کہ زمانے کا امام راضی ہو سکے اور ہم امام کے لشکر میں شامل ہو کر غازی ہو سکیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 اور خاص طور سے عنوان ہے ذکرہم بایام اللہ کی ذیل میں اللہ کے بہت سارے ایام ہیں، اور ان ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کا مطالبہ یہ کہ اے موسیٰ، آپ کو چاہیے کہ آپ اس قوم کو یاد کرائیے، یاد دہانی کیجئے ان کے لیے ایام خدا کی طرف۔ یوم عاشور خدا کے ان ایام میں شامل ہے کہ جن کی یاد دہانی انبیاء کے ذمہ داریوں میں شامل کی گئی ہے۔ شاید اسی مناسبت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیارت وارثہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں امام کے لیے جملے ادا کرتے ہوئے آپ کو یاد کیا گیا السلام علیکہ یا وارث، کبھی آدم، کبھی نوح، کبھی ابراہیم، کہ ان تمام انبیاء کے وارث کون؟ سرکار سید الشہداء۔ ابھی اس منزل پہ گفتگو یقیناً ہوگی کہ وراثت انبیاء کا مطلب حضرت آدم کا کوئی باغ تھا، حضرت نوح کا کوئی فورن کرنسی کا اکاؤنٹ تھا جس کے وارث مولا حسین بنے، کہ حضرت ابراہیم نے کوئی بہت قیمتی کنواں چھوڑ دیا تھا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کی وراثت کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ حالانکہ لفظ خود بتاتے ہیں کہ انبیاء کے نام کے ساتھ معصوم نے ایک ایک صفت کو شامل کیا ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، تو استفاء آدم کی وراثت حضرت سرکار سید الشہداء کے لیے۔ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اور نبوت نوح کی میراث شکل امامت میں سرکار سید الشہداء کے لیے۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم کے اعزاز خلت کی میراث سرکار سید الشہداء کے لیے۔ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، جو منزل کلام پروردگار ہے اس کی وراثت سرکار سید الشہداء کے لیے۔ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام عظمت ہے کہ آپ روح پروردگار کہلاتے ہیں، تو اس کی وراثت روح پروردگار کے نام سے سرکار سید الشہداء کے لیے۔ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، اور جو منزل حبیب الہی ہے ختمی مرتبت کے لیے، اس منزل محبت کی میراث سرکار سید الشہداء کے لیے ہے۔ یہ تو بہت آسان لفظوں میں ہم تلاش کر سکتے ہیں بغیر کسی روایت کو سامنے لائے ہوئے، لیکن اس میں کچھ اور بھی پیغامات، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور شاید کچھ پیغامات آج کی مجلس میں کور کیے جائیں گے۔ ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں میں ایک دن ہے یوم عاشور، اور یوم عاشور کے حوالے سے ہمارا عنوان ہے اقدار، یعنی کہ اس کے قدر کیا ہیں، اس کی ویلیو کیا ہے۔ سرکار سید الشہداء نے اس اقدام کے کرنے سے پہلے کہ تمام افراد کو پیغام پہنچا دیا تھا
کیا نسلوں تک بات پہنچ گئی تھی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء نے قدم اٹھایا ہو. جیسے لوگ خیال کرتے ہیں کہ اتفاقیہ کوئی حادثہ تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھلا خدا کے نظام میں بھی کوئی اتفاق ہوتا ہے؟ یہ سب حسن انتظام ہوتا ہے، اتفاق نہیں ہوتا. اگر یزیدیت یعنی جو کردار یزید ہے، اگر وہ تمام کے تمام معاملات اس کے باپ کے دور میں ہو جاتے تو کربلا کربلائے حسین نہیں کربلائے حسن ہوتی. اور اگر اس سے اور پہلے یہ تمام معاملات وہاں پہ ہو جاتے تو کربلا کربلائے حسین نہیں کربلائے علی ابن ابی طالب ہوتی. اور اگر اور اس سے پیچھے پلٹ جائیے تو کربلا کربلائے حسین نہیں کربلائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بات یہ ہے کہ نعرے کی آواز جو ابتدا تھی وہ ذرا کمزور تھی، جواب ذرا اچھا آنا چاہیے تھا، اس لیے لفظ خالق کے بجائے بہتر ہے مالک خاک شفا کہیے. مالک خاک شفا امام حسین علیہ السلام صلوات. جزاک اللہ. ہے اس میں تعویل کی گنجائش ہے، لیکن تعویل تو اپنے مقام پر ان کے لیے جو صاحبان تعویل ہوا کرتے، لیکن ہم جیسے طالب علموں کے لیے جو الفاظ آسان ہوں وہ کفایت کیا کرتے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے اس وصیت نامے میں اس بات کو بیان کر دیا تھا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح نفسی نہیں، بیتی نہیں، مدینتی نہیں، قومی نہیں. سرکار سید الشہداء نے اصلاح امت کا عنوان استعمال کرتے ہوئے اصلاح نفس، اصلاح بیت یعنی اصلاح منزل، اصلاح ملت، اصلاح قوم، اصلاح علاقہ، ان سب سے بلند کرتے ہوئے، اور یہ حسین کو ہی زیب دیتا تھا علیہ السلام کہ آپ فرمائیں جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اصلاح کے اس پہلو کو امام نے خود اجاگر فرما دیا. بات یہ کہ کربلا کے واقعات کو آج کے دور میں لوگ دیکھتے ہیں تو اپنے اپنے طور سے محسوس کرتے ہیں، شاید کوئی کہتا ہو کہ جناب وہ امام کا اقدام سیاسی تھا، یہ ان کا مسئلہ ہے، امام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کہنے والوں کا مسئلہ ہے. کوئی کہتا ہے مولا کا اقدام ثقافتی تھا، تو یہ کہنے والوں کا مسئلہ ہے، امام کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے ایک آیت قرآن کی تفسیر الگ الگ ہو سکتی ہے، مگر جو اصل تفسیر وہ آل محمد کے پاس ہے. ایسے ہی اس جملے کی تشریحات الگ الگ ہو سکتی ہیں. جیسے بعض دیکھنے والوں نے یہ سمجھا شاید یہ مزدوروں کو اجیر کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا طریقہ حسین نے سکھا دیا. یہ بھی ایک نظریہ ہے. تو یہ سب اپنے اپنے طور پر لوگوں نے خیال کیا ہے، لیکن سرکار سید الشہداء کے اپنے الفاظ کیا ہیں؟ اصلاح امت کا مطلب کیا؟ اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں چاہتا ہوں. عاشورہ کی پہلی قدر یہ ہے کہ امام نے عاشورہ منعقد کیا. کس کام کے لیے؟ اريد ان امر بالمعروف. تو کیا ضرورت تھی کہ امر بالمعروف کیا جائے؟ کیا ایسا وقت آ گیا تھا؟ بہت غور کیجئے گا.
بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو پہلی مرتبہ میں بات نہ ہم واضح کر پاتے ہیں اور نہ سامعین تک پیغام مکمل ہو پاتا ہے۔ کیا ایسا ماحول بن چکا تھا کہ امام کو یہ کہنا پڑے کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں؟ کیا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دور، کیا اس سے پہلے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور، اس سے پہلے ایک ایک لفظ پہ سنبھل کے بات کو مکمل کرنا، کیا ہوا کیا ہے کہ 50 سال میں جو حالات تبدیل ہوئے، اللہ کا رسول نے اتنا عمدہ اسلام، اتنا بہترین پیغام پہنچایا تھا، اس میں کوئی شک، کوئی ریب نہیں ہے کہ جو پیغام پیغمبر نے پہنچایا بہت کامل اور بہت مکمل تھا۔ لیکن اللہ کا رسول کی سیرت سے دو اشارے، اس کے بعد کہ آخر اسلام کو سمجھا کیا گیا، وہ موضوع سامنے آتا ہے۔ عاشورہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ امر بالمعروف ختمیہ مرتبت نے نہیں کیا تھا؟ کیا مولائے متقیان نے نہیں کر لیا تھا؟ کیا امام مجتبی علیہ السلام نہیں کر لیا تھا؟ جو امام فرماتے ہیں اُرِیدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوف۔ تو بہت سارے پہلو ہیں اس پہ، آئیے پہلے ایک مثال مکہ المکرمہ کی بہت قدیم مثال ہے کہ اللہ کے رسول نے کافروں کے درمیان رہتے ہوئے دو انداز اختیار کیے، ایک اپنی سیرت کو اجاگر کیا اور ایک اسلام کی ویلیوز کو قائم کیا۔ پہلی مثال سیرت کہ ختمیہ مرتبت جیسا عظیم پیغمبر اسے نبی مانتے ہو نہ مانتے ہوں، مگر امین بھی مانتے تھے اور صادق بھی مانتے تھے۔ کیا صرف لفظی طور پہ مانتے تھے یا کبھی کوئی آزمایا بھی تھا پیغمبر کو؟ کیا نہیں آزمایا تھا؟ بغیر آزمائے ہوئے عجیب کافر ہیں۔ جملہ سنیے گا، آج کے مسلمانوں کو اپنے مسلمان ملک میں کوئی امین نہ ملے وہ الگ بات ہے، اور کل کے کافروں کو اپنے کافروں میں کوئی امین نہیں ملتا تھا، امین ملتا تھا تو عبداللہ کا لال۔ کوئی بینک نہیں کھولا مکے کے کافروں نے اپنے لیے، کوئی کافروں کا بینک نہیں تھا، یعنی کوئی شخص نہیں تھا ایسا اس کے پاس کافر اپنی امانتیں لا کر رکھواتے۔ خدا بھلا کرے تاریخ بیان کرنے والے ان افراد کا جنہوں نے اس زمانے کے حالات کو لکھا، اور خدا رحمت نازل کرے صاحب بستر رسالت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ پورا واقعہ کہ اس کی برکت سے بہت سی باتیں ایسی کھل جاتی ہیں جو فضائل بھی سیرت بھی ہے۔ بہت غور کیجئے گا کہ تمام امانتیں، اتنی بار پڑھا گیا، تمام امانتیں کافروں کی پیغمبر کے پاس، اور بغیر کسی سلپ یا ریسپٹ کے، کوئی فاتورہ نہیں ہے آپ کی زبان میں، بغیر کسی فاتورے کے وہ تمام امانتیں کافروں کی رسول کے پاس۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر نے اپنی سیرت کو اس طرح سے قائم فرمایا تھا کہ اگر کوئی محمد کے اسلام کو پہچان لیتا، آج دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی اور امین مذہب خیال نہ کیا جاتا۔ اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوف۔ یہ سفر طویل ہے اللہ کے رسول سے لے کر اور کربلا تک کا۔ پھر ایک دوسری مثال، یہ مثال بھی بہت قدیم ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اسلامیات میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، کچھ اسلامیات کہتے ہیں، کچھ دینیات کہتے ہیں۔ بعد جہاں اسلام مکمل نہیں ہوا وہاں اسلامیات ہے، یا دین مکمل ہو گیا وہ دینیات ہے۔ یہ بھی ایک اصطلاح ہے پاکستان کے، خاص طور سے پاکستان کے جو تعلیمی نصاب میں دو طرح کے کتابیں رکھی جاتی ہیں، ایک اسلامیات کہلاتی ہے، ایک دینیات کہلاتی ہے۔ کہ اسلامیات ہے تو مسلمانوں کی ہے،
اور دینیات تھے تو مومنین کی صلوات پڑھے محمد والے محمد. ٹھیک، تو اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے. تو ممبر سے تو بہت پڑھا گیا، لیکن خاص پہلو اس کا، اللہ کا رسول مکہ المکرمہ ابھی اسلام آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان رائج ہوتا جا رہا. آپ کی سیرت اور اسلام کی قدریں، آپ ایک مقام سے گزرا کرتے، بہت مشہور روایت، اور وہاں سے خاتون ہے. اب یہ یہودی خاتون ہے تو یہودی کہاں سے مکے میں آ گئے؟ مکے میں یہودیوں کا ہونا ذرا مشکل امر. ہو سکتا ہے کسی یہودی نے مدینے کے اطراف سے ہجرت کی اور مکے آ گیا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی عیسائی خاتون ہو جس کو اشتباہ میں یہودی کہہ کر یاد کر لیا گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کسی مشرک خاتون کو راوی نے یہودی کہہ دیا، لیکن ہے یہ غیر مسلم. یہ تو بات واضح ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو یا مشرک ہو. اور کیا غصہ اور غضب ہے. کیوں غضب ہے؟ پیغمبر نے بگاڑا کیا ہے؟ پیغمبر نے اس خاتون کا نقصان کیا کیا ہے؟ نقصان نہیں کیا، بلکہ ایک معیار ہے، الناس اعداء ما جہلوا. لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں جس کو نہیں جانتے. تو جب جان لیں گے کہ محمد کون تو دوست ہو جائیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جانتے نہیں. اس لیے اللہ کا رسول ایک مرتبہ وہاں سے گزرے. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا. اپنے گھر سے جو جمع کیا تھا دست وغیرہ وہ پیغمبر کی شان میں توہین کر دی، آپ کے وجود مقدس پہ ڈال دیا. آپ گزر گئے. اچھا ایک مرتبہ تو اتفاق ہوا ہوگا، پھر پیغمبر نے راستہ ہی چن لیا. وہی روز وہیں سے جاتے تھے. شاید کوئی پیغمبر سے پوچھے یا رسول اللہ راستہ بدل دیجئے، تو جواب ملے گا ہدایت اگر اپنا راستہ بدل لے تو گمراہ کہاں جائیں گے؟ ہدایت اگر اپنا راستہ بدل لے تو گمراہ کہاں جائیں گے؟ آپ اسی راستے پر آتے رہے. شاید کوئی اگر بشر ہوتا تو جس دن کچرا نہیں آیا تھا اس دن شکر خدا کرتا، مگر یہ بشر نہیں ہے، یہ ابو البشر کے لیے باعث خلقت ہے. اس نے اپنے ان چاہنے والوں سے دریافت کیا جو آپ کے ساتھ رہتے تھے کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ آج وہ خاتون کچرا ڈالنے آئی نہیں ہے. کسی نے خبر کی یا رسول اللہ بیمار ہو گئی ہے. کہ چلو اس کی مزاج پرسی کو چلتے. اس کے گھر پہنچ گئے. اس کے گھر پہنچ گئے. دق الباب کیا. کہتے ہیں اس کی کنیز نے پوچھا کون؟ کہا جا کے کہہ دو وہی آیا ہے جس پر وہ روز کچرا ڈال دیا کرتی تھی. اب جب تعارف یہ والا ہو گیا تو اس خاتون نے جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا کہتی اچھا آپ آج بدلہ لینے کے لیے آ گئے. ارشاد فرمایا میں بدلہ لینے نہیں آیا بلکہ میں تو تمہاری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں. سنا ہے تم بیمار ہو گئی ہو. اس نے پیغمبر کے الفاظ سنے کہ مزاج پوچھنے آئے ہیں، کیسی طبیعت یہ پوچھنے آئے ہیں. اس نے ایک مرتبہ بستر سے گر پڑی روتی ہوئی، کہتی ہے اے عظیم شخصیت، اے اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہنے والے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. نہ کوئی آیت سنی، نہ کوئی معجزہ دیکھا. سورج کو پلٹا کے دکھائیں، چاند کو توڑ کے دکھائیں، درخت کو بلا کے دکھائیں. کہ جن کے دل روشن ہو جاتے ہیں وہ معجزے دیکھتے نہیں، خود اعجاز کیا کرتے ہیں. اور یہ اعجاز کیا ہے؟ اپنے کردار کی تبدیلی. رو رہی ہے،
مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کیا بات ہو گئی، میں نے تمہیں دعوت تو نہیں دی اسلام کی؟ کہتی ہے آپ کا اخلاق اتنا پسندیدہ ہے کہ آپ کے اخلاق یہ بتانے کے لیے کافی کہ جو خود ایسا صاحب اخلاق ہوگا اس کا پیغام کتنا بہترین ہوگا۔ یہ تو بات ہے مکہ المکرمہ کی۔ اب آئیے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ فرق کیا ہو گیا مکہ مدینہ میں؟ فرق یہ ہو گیا کہ مکہ میں اسلام ذرا ابھی کمزور ہے، تو شاید کوئی کہ یہ تو پیغمبر نے اس لیے کیا ہوگا کہ تاکہ لوگوں کے دل مائل کر لیے جائیں۔ جب دیکھو جب وہ کہلاتے ہو تاجدار مدینہ، یہ جملہ بھی ہمارے یہاں کا نہیں ہے، ہمارے یہاں تاجدار نہیں ہوتے، ہمارے یہاں یاسین و طہ ہوتے ہیں، مزمل و مدثر ہوا کرتے ہیں۔ لفظ تاجدار کا ہم سے تعلق نہیں ہے، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ سارا جھگڑا پھر تخت و تاج کا نہ ہو کر رہ جائے۔ یہ تاج نہیں ہے، یہ رسالت کی ذمہ داریاں ہیں جو خدا نے آپ کے کانوں پر رکھی ہیں۔ مدینہ منورہ کہتے ہیں کہ مدینے میں جو اطراف میں آبادی یہودیوں کی ہے، ایک شخص یہودی شاعر ہے جو پیغمبر کی شان میں ہیجو کرتا ہے، یعنی ایسے اشعار کہتا ہے جو پیغمبر کی شان کے خلاف ہوتے۔ آپ کے اصحاب نے آپ تک آ کر اس کا رپورٹ کیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص ہے جو آپ کی ہجو کرتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے توجہ نہیں دی، ٹھیک ہے کرتا ہے کرنے دیجئے۔ کب کی بات ہے؟ جب کہ اسلامی گورنمنٹ مدینے میں مستحکم ہو رہی ہے، یعنی پیغمبر اب مدینے میں آ کر ذرا مضبوط شکل میں پیغام پہنچا رہے۔ کسی دن مسلمان 2-3 جا رہے تھے، وہ شاعر اکیلا مل گیا، بس کیا تھا مسلمانوں کو، اس کو پکڑ کے لے آئے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پیغمبر کے سامنے لا کے ڈال دے، یا رسول اللہ یہ آپ کا مجرم آ گیا۔ کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ کاٹیں، پاؤں کاٹیں، گلا کاٹیں، کیا کاٹیں اس؟ آپ فرماتے ہیں اس کو لے جاؤ، لے جا کے اس کی زبان کاٹ دو۔ بات پڑھ لے محمد والے اس کو لے جاؤ اور لے جا کے اس کی زبان کاٹ دو۔ دیکھیے میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، اس میں ذمہ دار اس بات کا ہوں، جتنا میں کہوں گا اس کے لحاظ سے آپ کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، لیکن آگے اور پیچھے کے واقعات ملاتے ہوئے، ورنہ قرآن میں بھی لوگ اگر آیت کا ایک حصہ لے کر چلیں لا تقربوا الصلاۃ اور آگے لکھیں القرآن، القرآن کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جملہ یوں ہو جائے وَأَنْتُمْ سُكَارَى، مکمل کب ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو ابھی یہ واقعہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ اب لوگوں میں یہ بحث چل رہی تھی کون کہاں سے زبان کاٹیں، زبان کاٹے کہاں سے؟ یہاں سے نکال کے باہر کاٹ دیں، یہاں سے رخسار کاٹ کے باہر زبان کو نکال کے کاٹ دیں، یہاں سے باہر نکال لیں، بحث ہو رہی تھی۔ اتنے میں بزم رسالت مآب میں مولائے متقیان کی آمد ہو گئی۔ اور جب مولا کی آمد ہو گئی تو اللہ کا رسول نے فرمایا یا علی، یہ شاعر آ گیا ہے، اس کی زبان کاٹ دیجئے۔ مولا نے رسول کا حکم سنا اور اس کو اٹھایا اور لے کے باہر نکل گئے۔ اب جن کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ زبان کاٹنی کیسے ہے، وہ علی کی پیچھے پیچھے آ گئے۔ دیکھیں علی تلوار سے کاٹتے ہیں، خنجر سے کاٹتے ہیں، کس سے کاٹتے ہیں؟ آپ نے خنجر نکالا، یہ تلوار نکالی،
روایت میں واضح نہیں ہے. آپ نے نکالا کاٹنے کا وہ آلہ ذریعہ، اور اس کو نکال کے جیسے ہی آپ قریب اس کے لے گئے، لوگ سمجھے اب یہ اس کی زبان کاٹیں گے. امام نے اس کی رسی کاٹی پاؤں کی، اللہ اکبر. رسی کاٹی ہاتھ کی. اب اس کے ہاتھ بھی آزاد ہو گئے اور پاؤں بھی آزاد ہو گئے. فرمایا وہ میرا اونٹ کھڑا ہوا ہے، وہ میرا اونٹ کھڑا ہوا ہے، تجھے میں نے دے دیا، اس پر بیٹھ اور سوار ہو کے چلا جا. جن کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ ہم تو پکڑ کے لائے تھے. اگر اسلام اقتدار کا نام ہے تو اقتدار میں زبانیں کاٹی جاتی ہیں. ٹھیک، وہ لوگ گھبرائے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے. یا رسول اللہ، وہ تو آپ نے فرمایا تھا زبان کاٹنے کے لیے، انہوں نے تو اور نیا کام کر دیا. کیا کیا؟ کہا رسی پاؤں کی بھی کاٹ دی، ہاتھ کی بھی کاٹ دی، اور اس پر غضب یہ اپنا اونٹ جو قیمتی تھا وہ بھی اس کو دے دیا اور اسے گویا فرار کروا دیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھے تھے کہ زبان کاٹ دو، علی میری بات کا مطلب سمجھ گئے تھے. یہ ہے پیغمبر کا اسلام، یہ ہے حسین کا اسلام. ہوا کیا؟ لوگ سمجھے تب بھی نہیں تھے کہ ٹھیک ہے پیغمبر نے کوئی بڑا نیک کام کروا دیا جناب، ٹھیک ہے اس کو آزاد کروا دیا، اب یہ جا کر جو ہے وہ اپنے اور کام کرے. لیکن کچھ عرصے بعد وہی شخص پیغمبر کے پاس اس طرح پہنچا ہے کہ پیغمبر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اللہ رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. آپ نے کلمہ پڑھایا اپنے مقام پر، کہتا ہے میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھ دیا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کو سنا دوں. تب پیغمبر نے مسکرا کر اپنے اصحاب کو دیکھا. جو تم کرنا چاہتے تھے وہ بہتر تھا، جو علی نے کیا وہ بہتر تھا. زبان کاٹ دو کا مطلب یہ تھا کہ مذمت کی زبان کاٹ دو، مدحت کی زبان عطا کر دو. صلوات پڑھ لیں محمد والے. یہ ہے وہ اسلام کہ جس کو عاشورہ نے خطرے میں محسوس کیا تھا. تو سرکار سید الشہداء کا جملہ اريد ان اامر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ اچھائی کا حکم دوں. رکے رہیے گا، اللہ کا رسول کا جملہ کیف بکم، تمہارے ساتھ کیا ہوگا جب تم دیکھو گے کہ معروف کو منکر بنایا جا چکا ہوگا اور منکر کو معروف بنایا جا چکا ہوگا. بہت غور کیجئے گا. عاشورہ کی پہلی قدر کیا ہے کہ حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ معروف کو منکر بنا دیا اور منکر کو معروف بنا دیا. یعنی جو برائی تھی وہ اچھی شکل میں پیش کی جانے لگی. بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ نام بدل کر رشوت کو قبول کر لینا. جو آپ کی محنت کی کمائی ہے اسے کچھ نہیں کہتے یہ کمائی محنت کی، یہ ہم نے کمایا ہے. اور جو اوپر کی آمدنی ہو اسے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. یہ ہے معروف کو منکر کو معروف بنا دینا. تو سرکار سید الشہداء جو اقدام فرمایا، اس اقدام میں کیفیت کیا ہے؟ جب آپ نکل رہے تھے مدینہ منورہ سے، تب آپ نے محمد حنفیہ کے نام، بہت غور کیجئے، میں نے جملہ کل بھی کہا تھا، وہیں سے بات کو آج پھر مربوط کرتے ہوئے، کہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک دفن کرنے والے، ایک دفن ہونے والے.
دو قسم کے لوگ تھے، ایک امام کو مشورہ دینے والے، ایک امام کے ساتھ شامل ہو جانے والے۔ دو قسم کے لوگ تھے، ایک مکے میں حج کرنے والے، ایک آقا حسین کو روک کر آپ کے ساتھ ہو جانے والے۔ یعنی اگر مشورہ دینے والے کچھ تو ایسے بھی تھے جن کو امام نے خطوط لکھے، جن میں منذر ابن جارود، احنف بن قیس، یہ دو بڑے نام، اور اس کے علاوہ جو مدینہ منورہ کے اور نام ہیں عبداللہ ابن زبیر۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کا ایک تعارف ہے جو ہمیشہ کرایا جاتا رہتا ہے۔ زبیر ابن العوام، صفیہ کے بیٹے، صفیہ پیغمبر کی پھوپھی اور حضرت عبد المطلب کی بیٹی۔ اور امام کا یہ فرمان آج بھی کتب میں محفوظ ہے، ما زال الزبیر منا اہل البیت الا شب ابنہ عبداللہ۔ زبیر ہم اہل بیت سے تھا جب تک کہ اس کا بیٹا عبداللہ جوان نہیں ہوا تھا۔ یہ بات اس لیے بھی زبان پر آ جا گئی، ہو سکتا ہے میں اور آپ تو بہت مخلص ہوں اپنے زمانے کے امام کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاسد ماحول کی بنیاد پر ہماری اولاد، دو باتیں ممکن ہیں، یا تو اولاد ماں باپ کو اپنی راہ پہ لگا دے، یا اولاد ماں باپ کے راستے کو چھوڑ دے۔ بہت مشکل سا مسئلہ ہے۔ امام کے الفاظ ما زال زبیر منا اہل البیت، زبیر نے کیا گیا تھا۔ زبیر وہ پہلا شخص ہے، جو لوگ سوال کرتے ہیں، شاید مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اس کا ذکر کیا تھا ماہ رمضان کے حوالے سے، مولا کا جو عنوان تھا اس کے حوالے سے۔ زبیر وہ پہلا شخص، زبیر ابن عوام، جس نے مولائے متقیان کے جب گلے میں رسی باندھ کر لوگ مولا کو گھر سے لے کر چلے تھے، تو زبیر ابن عوام نے اپنی تلوار نکال کر، واحد تلوار جو نکلی ہے، حمایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں زبیر کی تھی۔ پھر زبیر کی تلوار کو لوگوں نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا، اور اس کے جو مقام قطع، یعنی دھار کا مقام تھا کاٹنے والا، اس پر اتنے پتھر مارے کہ اس کی تلوار کند ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے۔ لیکن زبیر، دوسرا مقام، جب زمانہ خلافت غیر معصوم، حکومت کا زمانہ اور دوسری حکومت ختم ہو رہی تھی، اور تیسری حکومت کے قیام کے لیے ایک شورا کمیٹی قائم کی گئی تھی، اس میں زبیر شامل تھا۔ سب سے پہلا شخص جس نے مولائے متقیان کے حق میں اپنا ووٹ ڈالا، یوں کہہ لیجئے، یہ اپنے آپ کو وڈرو کیا تھا، وہ تھا زبیر ابن عوام۔ کہتا ہے میرا ووٹ، یہ میری رائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے۔ تیسرا حوالہ، یہ زبیر کے ایمان کی باتیں بیان کر رہا ہوں کہ اتنا پکا مومن تھا، خالی امام کے الفاظ سے شاید بات واضح نہ ہو سکے۔ تیسرا جملہ سن لیجیے، بہت مشکل جملہ ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کبھی کبھار کسی مشکل بات کو آسان کرنے کے لیے کچھ الگ سے باتیں شامل کرنا پڑتی ہیں، جیسے معصوم کسی مقام پر وصیت فرماتے ہوں، اور وصیت میں اپنے معصوم فرزند کے علاوہ کسی اور کا نام بھی رکھتے ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب شہزادی وصیت کر رہی تھیں تو وصیت کا ایک پہلو ایسا بھی تھا، اس نے فرمایا تھا بی بی نے کہ اگر ابو الحسن آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں تو اس وصیت کو زبیر ابن عوام کے نام لکھ دیا جائے، زبیر ابن عوام۔
تیسرا مقام یعنی شہزادی کونین کی نگاہوں میں زبیر. تب تو امام کا الفاظ تھے ما زال زبیر منا اہل البیت، ہم اہل بیت سے تھا. کب تک؟ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں جی آغاز تو بسم اللہ سے کیجیے، انجام خدا جانے. نہیں، انجام نہیں، انجام ہی تو مسئلہ ہے. ورنہ بہتوں کے آغاز بڑے اچھے تھے مگر انجام بڑے خراب ہو گئے، اور بہتوں کے آغاز بڑے خراب تھے مگر انجام بڑے خوبصورت ہو گئے. اور یہی پیغام عاشورہ بھی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو تبدیل کرنے پہ تیار ہو جائے تو کل بھی بارگاہ حسین کھلی ہوئی تھی اور آج بھی کھلی ہوئی ہے. کبھی کبھی سوچتے ہیں واقعاً بڑا احسان کیا پروردگار نے، ہمیں اس در سے متصل کیا جو در کبھی بند نہ ہوا. باقی تمام لوگ جہاں چاہیں ان کی مرضی چلے جائیں، کبھی در کھلتے تھے کبھی بند ہو جاتے تھے. ہم ایسے در پہ بٹھائے گئے جو در کبھی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک. تو عبداللہ ابن زبیر، امام نے اس کو بھی دعوت دی ہے کہ جی مکے سے مدینے سے باہر نکل جائیں گے، مکے پہنچ جائیں گے، اور مکے میں پہنچ کے اس نے اپنے تقوی پرہیزگاری کو عنوان بنا لیا. یہ بات آپ کے علم میں مکے میں کیا ہوا پھر. ہاں، اب اگر اس طرح کے لوگ، کربلا کے واقعات میں خواص کا بہت بڑا جرم ہے، خواص عوام کا نہیں، خواص کچھ ایسے افراد تھے کہ جن کے ساتھ لوگ مثل عوام کے چلتے تھے. یعنی اگر صرف شمر ذی الجوشن کی بات کی جائے تو اس کے ساتھ 3000 کا لشکر خود اس نے تیار کیا تھا. تو یہ ایک فرد نہیں ہے، یہ 3000 افراد کو لے کے آنے والا ہے. جب امام نے خط لکھا منذر ابن جارود کو تو اس نے کر لی معاذرت. آنف بن قیس کو امام نے خط لکھا. آنف بن قیس بہت مولا کا چاہنے والا، لیکن اس نے کہا کہ آپ دھوکے میں مت آئیے، آپ کہاں کھڑے ہو گئے ہیں. لوگ امام کو مشورہ دیتے تھے یہ کریں اور یہ نہ کریں. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ کافر ہیں؟ ہاں ہوں گے. کیا مشرک؟ نہیں. یہودی ہیں، عیسائی ہیں. کون ہیں یہ؟ مسلمان بھی اور خاص الخاص بھی امام کو مشورہ دیتے ہیں کہ مولا آپ کربلا نہ جائیں، عراق نہ جائیں. سلام ہو، مشورہ تو میرے مولا نے سب کا سنا ہے. سلام اس امام پر اتنا مہربان ہے کہ اگر مروان کہتا ہے کو مشورہ دینا ہے تو امام اس کی بات بھی سن لیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن امام کے اپنے چاہنے والوں میں عبداللہ ابن عباس بہت بڑا نام ہے، لیکن تاریخ میں جو مقام مل جائے کم از کم یہ تو لکھا جائے گا کہ ناصران حسین میں شامل نہیں تھے. بہت بڑا نام ہے. مفسر قرآن ہیں، معلم قرآن ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، لیکن ناصران حسین میں نہیں ہیں. اب جب ہم کہیں گے امام کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، ایک کاش انصاران حسین میں آپ کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا. اس جملے میں وہ تمام لوگ شامل نہیں ہیں. نہ محمد حنفیہ شامل، بڑا مقام ہے، درود بھی ان پر ہو، سلام بھی ان پر ہو، لیکن ہر لائق درود و سلام اپنے مقام پر، لیکن کربلا کے ناصروں میں شامل ہونا
اور امام کا یہ اقدام حیرت ہے، لوگ امام سے کہتے تھے نہ جائیں، یہ کیوں نہ سوچا کہ امام جاتے ہیں تو ہم جی کر کیا کریں گے، بلکہ امام کا محبت بھرا جملہ سن لیجئے اور آج کی تک بات کو مکمل کرتے ہیں۔ امام نے کسی مشورہ دینے والے کو نہ تو ڈانٹا ہے نہ غصہ کیا، نہ ناراض ہوئے، اتنا مہربان حسین ہے، وہ کل بھی مہربان تھے اور آج بھی مہربان ہیں، اتنے عظیم، اس لیے کہ مقام منیت پر فائز ہیں، جو مقام سیرت و کردار مصطفیٰ ہے، حسین منی و انا من الحسین، وہ مقام سیرت و کردار سرکار سید الشہداء ہے۔ آپ نے نہ تو ان کو ڈانٹا نہ ان کی ملامت فرمائی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے اظہار محبت کریں، آپ چاہتے ہیں مجھ سے اظہار محبت کریں، میں آپ کی بات سن لیتا ہوں، مگر کیا کیا جائے؟ جب محمد حنفیہ نے آپ کو مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا اچھا میں آپ کی بات پہ غور کروں گا۔ رات کو بات ہوئی، اگلی صبح جب محمد حنفیہ کے دیکھتے ہیں کہ پوری اماریاں تیار ہیں، لوگ بیٹھ رہے ہیں مسافر سفر کے لیے امام کے ساتھ، تو گھبرائے ہوئے آئے کہ آپ نے ہماری بات پر وعدہ کیا تھا غور کرنے کا۔ فرمایا ہاں ہم نے غور کیا تھا، مگر رات کو حالت خواب میں اپنے نانا کو دیکھا۔ اب یہ ان کو سمجھانے کے لیے، بہت غور کیجئے گا، ان کو سمجھانے کے لیے جو اس مقام کو سمجھتے تھے، یہ جملہ امام نے سب سے نہیں فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے جد کو دیکھا۔ فرماتے ہیں میرے جد شاء اللہ ان یراک قتیلا، خدا کی مشیت یہ کہ آپ اپنی قربانی پیش کر دیں، آپ اپنی قربانی پیش کر دیں۔ محمد حنفیہ خاموش ہو گئے۔ امام کی محبت کا ایک اور انداز، اور وہ کل کی بات سے آج کی بات مربوط کرتے ہوئے، اگر کوئی شخص کربلا میں امام کی بات قبول نہیں کر رہا تھا، اس سے عبید اللہ ابن حر جعفری یا دو چچا زاد بھائیوں کے واقعات میں دیگر افراد، تو امام نے ان سے فرما دیا تھا کہ اچھا اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو کربلا کے علاقے سے اتنا دور نکل جاؤ۔ یہ اظہار محبت، اگر تم میرے ساتھ مرنا پسند نہیں کرتے ہو تو کربلا سے اتنا دور نکل جاؤ، اتنا دور کہ میری آواز تم تک نہ پہنچے۔ نہ میری آواز تم تک پہنچے اور نہ تم مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھو۔ کیوں کہ اگر میری آواز تم تک پہنچی اور پھر تم نے جواب نہ دیا تو خدا ان تمام افراد کو جہنم میں اوندے منہ گرا دے گا۔ یہ امام کا اظہار محبت کہ اپنے پیغام کو عام بھی کیا، دعوت بھی دی، مگر بالجبر نہیں، بالرضا۔ انشاءاللہ کل ہم گفتگو کو وہاں پر لے چلیں گے جہاں دوسری قدر کی بات ہوگی کہ معاشرے میں کیا دیکھا امام نے کہ جو وراثت انبیاء کے ساتھ آپ نے قدم بڑھایا اور اتنی عظیم قربانی پیش کی۔ یا کبھی یہ سوچ کر روئیے کہ امام کی نگاہوں میں مشن کتنا عظیم تھا۔ لوگ اظہار محبت کرتے تھے، جو امام کو مشورہ دیتے تھے، مولا کی محبت کرتے ہوں گے کہ مولا آپ مت جائیے ورنہ لوگ آپ کو مار دیں گے۔ لوگ حسین سے محبت کرتے تھے، حسین کی بقا چاہتے تھے، اور حسین اسلام سے محبت کرتے تھے اور اسلام کی بقا چاہتے تھے، ورنہ کتنا اور زندہ رہتے۔ کربلا نہ جاتے اگر میرے مولا علیہ السلام تو 63 برس رہتے، اور کتنا رہتے، 70 سال آپ رہ رہتے اور کتنا رہ رہتے۔ لیکن کوئی تو ایسا مسئلہ تھا کہ امام نے قدم اٹھایا۔
اور ایسا قدم اٹھایا کہ آج اب یقین کیجئے کہ جتنی جنگیں اسلام کی لڑی گئیں، ہے کوئی جو آپ کو یاد دلائے کہ یوم بدر منایا جاتا ہے؟ نہیں. یوم خندق، یوم احد، یوم احزاب نہیں، یوم خیبر نہیں، حتیٰ کہ فتح مکہ بھی نہیں. کمال ہے جس جنگ میں تمام کامیابیاں ملی ہوں اس کا دن یاد نہیں ہے، مگر جس دن میں تم سمجھتے ہو ظاہراً کہ تمہارا آقا اور مولا شہید ہو گئے، اس دن کو ایسے مناتے ہو کہ کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا. ماتمدارو، آج محرم کی 13 تاریخ ہے. یہ کچھ کیفیت ایسی ہے کہ بنی اسد کے زمیندار بڑے پریشان تھے. میں نے معالی سبتین میں یہ روایت کو پڑھا کہ خواتین گئی تھیں پانی بھرنے کے لیے بنی اسد کی، اور جب بنی اسد کی خواتین نے لاشوں کی غربت کو دیکھا، عجیب عجیب لوگ تھے، دیکھا کہ لاشیں کٹے جسموں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور ریت اڑ اڑ کے ان کے زخموں میں داخل ہو رہی ہے. تو روایت کا جملہ ہے، خواتین جب پلٹ کے اپنے گھروں میں آئیں تو اپنے مردوں سے فریاد کی ہے کہ تم اس وقت بھی نہیں گئے جب تمہیں امام بلاتے تھے، تم نے اپنے تیر و تلوار اور نیزے کو امام کی حمایت میں بلند نہیں کیا، تو کم از کم اب تو چلے جاؤ. عجیب جملہ خواتین نے کہا ہے، کہتی ہیں دیکھو عمر سعد نے اپنے لشکر کے مقتولوں کو دفن کر دیا، کیا رسول کا خانوادہ ایسی لاشیں پڑی رہیں گی؟ اور اگر تم نہیں جاتے ہو تو ہمیں اجازت دو کہ ہم جا کے دفنا دیں. جب جان عزیز ہو جائے تو انسان کہاں رہ جاتا ہے کہ جی ہم ڈرتے ہیں کہیں عمر سعد کو خبر نہ ہو جائے، کوئی مخبری نہ کر دے اور ہم کہیں جان سے مار نہ دیا جائے. پھر مشورہ کیا گیا کہ ایک شخص کو ہم اپنا مخبر بناتے ہیں، وہ راستے میں بیٹھے گا، باقی لوگ چلتے ہیں، سردار کہتا ہے قبیلے کا، اور چل کر امام کے ساتھیوں کے لاشوں کو کم از کم دفن تو کر دیں، کم از کم. اللہ اکبر، یہ کم از کم والے لوگ تھے، دفن تو کر دیں. جیسے ہی میدان کربلا میں یہ پہنچے ہیں، اب حیران و پریشان ہیں کس کو اٹھائیں، کیسے اٹھائیں. سب سے پہلے اس لاش کو اٹھانا چاہا تھا، وہ لاش تھی سرکار سید الشہداء کی. اٹھائیں کیسے؟ ایک چٹائی لائے تھے اور چٹائی پر امام کے جسم مقدس کے اعضاء کو رکھنا چاہتے تھے اور پھر اسے اٹھا کر دفن کرنا چاہتے تھے چٹائی سمیت. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ جمع کر رہے تھے اور اٹھانا چاہتے تھے تو امام علیہ السلام کے جسم مقدس کو یہ پورا قبیلہ مل کر اٹھانے میں ناکام ہو گیا. ان سے لاش حسین اٹھائی نہ گئی. ختم کیجئے، میں روایت کے الفاظ کو ادا کر رہا ہوں. پھر یہ سوچ کر کہ چلو اس لاش کے علاوہ باقی لاشوں کے ساتھ تو ہم، مسئلہ کیا ہو رہا تھا کہ باقی لاشیں پہچان میں نہیں آ رہی تھی اور میرے آقا حسین کی لاش کی غربت بتا رہی تھی کہ لاش حسین ہے. ابھی حیران و پریشان تھے کہ ایک شخص کو سواری پہ آتا ہوا دیکھا تو جلدی سے یہ گھبرا کر الگ الگ ہو گئے
اور چھپ کر دیکھا یہ آنے والا کرتا کیا ہے، یہ کون ہے؟ آنے والا جیسے ہی مقتل میں داخل ہوا اس نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور احتراماً سر جھکائے ہوئے گردن نیوڑائے ہوئے آگے بڑھا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش پہ اپنے آپ کو گرا دیا، اور کبھی اپنی پیشانی آپ کے خون سے ملتا تھا، کبھی آپ کے جسم کے بوسے لیتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ یہ پریشان تھے قبیلے بنی اسد کے مرد، یہ کون ہے؟ پھر قریب آئے ڈرتے ڈرتے ہی، تو پوچھا اس آنے والے شخص نے ان سے کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ سوال کیا تو ابھی چھپاتے نہیں، ہم تو ویسے ہی آئے تھے۔ کہ سچ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے یہاں پر؟ تو کہتے ہیں اچھا سچ یہ کہ ہم چاہتے تھے کہ لاشیں دفن کر دیں۔ تو فرمایا میں تمہاری امداد کے لیے آیا، میں تمہاری امداد کے لیے آیا ہوں۔ اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کرنا کیا۔ کہتے ہیں کہ امام نے اپنا تعارف نہیں کرایا، فرماتے ہیں پہلے ایسا کرو، ایک ایسا گڑھا کھودو جس میں 17 افراد کا مزار بن سکے، پھر ایک اور گڑھا کھودو جس میں باقی تمام شہیدوں کو رکھا جائے گا، پھر فرماتے ہیں کہ ایک قبر اور بناؤ سرہانے کی طرف اس گڑھے کے۔ یہ باتیں بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد جب لاشیں دفن ہونے لگے سب سے پہلے میرے آنے والے امام نے اپنا تعارف کرائے بغیر اس لاش کو اٹھایا ہے جو چٹائی پہ رکھی تھی، ٹکڑوں میں تقسیم تھی۔ تو بنی اسد کے لوگ کہنے لگے کہ آپ اسے اکیلے مت اٹھائیے، آپ اتنے کمزور سے ہیں، یہ لاش تو ہم سب سے مل کے نہیں اٹھی ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں۔ فرمایا تم ہاتھ مت لگانا، میرے ساتھ اٹھانے والے اور بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اس نوجوان نے چٹائی کے نیچے یا آپ کے جسم مبارک کے اس حصے کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور بظاہر کوئی دکھائی نہ دیا، اور اکیلے ہی لاش کو اندر لٹا کے سینے پر منہ رکھ دیا اور فریاد کی ہے۔ کیا فریاد کی ہے؟ فرماتے ہیں زمین تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تجھ میں زہرا کا لال لٹایا جا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ابا عبداللہ، آپ کے جانے کے بعد دنیا میں اندھیرا چھا گیا، آخرت آپ کے نور سے منور ہو گئی۔ فرماتے ہیں ابا عبداللہ، اب آپ کے بعد میری آنکھیں روئیں گی، اب راتوں کو نیند نہ آ سکے گی۔ اللہ اکبر۔ فریاد کرتے تھے، تب بھی بنی اسد کے زمیندار نہ پہچان سکے۔ اب جملہ سنیں، صرف 2 جملے۔ ایک تو یہ کہ امام با اعجاز امامت پہنچے تھے تو آپ نے ان لاشوں کے ساتھ 2 لاشیں اور دفن کی ہیں۔ ایک پانتین اکبر کو لٹایا تھا، اور پھر وہ سوال جو کیا تھا مرتضی کشمیری اعلی اللہ مقامہ سے کہ بتائیں قبر علی اصغر کہاں پر ہے؟ جواب کیا دیتے؟ چونکہ روایت تو بتاتی کہ امام نے دفن کیا تھا، پھر بعد میں نیزہ مار کے لاش کو نکالا گیا۔ برداشت کر سکیں گے؟ کربلا میں ہر شہید ایک بار شہید ہوا، تو سب سے کم سن تھا وہ 3 بار شہید ہوا۔ مرتضی روتے روتے بے ہوش ہو گئے، جواب نہ دے سکے۔ بعد میں حالت خواب میں سرکار سید الشہداء کی زیارت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں مرتضی جواب کیوں نہ دیا؟ تم سے پوچھا گیا تھا اصغر کہاں دفن ہے۔ رونے لگے، مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہا جواب کیا دینا ہے۔ فرمایا
اب سن لو، اگر کوئی تم سے اب آ کر پوچھے تو بتا دینا اصغر میرے سینے پہ لیٹا۔ شاید یہ امام کا وہ جملہ تھا۔ تو امام نے 4 سال کی بچی سے فرمایا تھا، جب بچی کہتی تھی بابا رات آئے گی سکینہ کو نیند آئے گی، بابا سکینہ آپ کے سینے پہ سوتی ہے تو کہاں سوئے گی؟ تو امام نے منہ چوم کے فرمایا تھا بیٹی آج سے تم ماں کے پاس سو جانا۔ بچی 4 سال کی ہے نا، بابا سے کہتی ہے بابا مگر ماں کے پاس تو چھوٹا بھیا علی اصغر سوتا، بابا میں کہاں پہ سوؤں گی؟ فرمایا بیٹی ضد نہ کرو، آج سے اصغر ہمارے پاس سو جائے گا۔ ہائے حسین، لاشیں دفن ہو رہی ہیں، آخری جملہ سن لیجئے۔ قبیلے بنی اسد کے زمینداروں کو لیے ہوئے، ان افراد کو لیے امام آگے بڑھے اور ایک مرتبہ نہر کے کنارے پہنچے، فرمایا ایک قبر یہاں کھودو۔ ایک قبر وہاں کھودی گئی۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہم پہچان نہیں پا رہے یہ کس کی لاش ہے، یہ سب سے الگ پڑی ہوئی ہے، لاش کی غربت ایسی کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ اے میرے چچا عباس کی لاش ہے، تم ہاتھ نہ لگانا۔ تعارف کرائے بغیر امام نے اس لاش کو نسبت دی اپنے آپ سے۔ اب بھی نہ سمجھ پائے یہ لوگ کہ مطلب کیا ہے اس کا۔ اور جب چوتھے امام نے اپنے چچا عباس کی لاش کو قبر میں اتارا ہے، پھر گر پڑے، سینے پر منہ رکھ دیا، چچا آپ کا سجاد، یا عمی العباس، اے میرے چچا عباس، الدنیا بعدک لفا، آپ کے بعد دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی چچا، آپ کے سجاد کو ہتکڑیاں پہنا دی گئی، آپ کے سجاد کو بیڑیاں پہنا دی گئی۔ ارے دفن کر کے چلے تو اب بنی اسد کے لوگوں نے روتے ہوئے وہ امام کا دامن تھام لیا۔ آپ کو واسطہ شہید کربلا کا، اپنا تعارف تو کرا دیجئے، آپ تھے کون؟ آپ نے ہم پر بڑی مہربانی کی کہ لاشوں کا تعارف کرا دیا۔ فرمایا میں حسین کا یتیم، میں حسین کا یتیم سید۔ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار لاش بے سر کا واسطہ، پروردگار ایک ایک رگہائے بدن آقا حسین کا واسطہ، پروردگار جو آپ کے وجود مقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے، پروردگار ایک ایک ریشہائے بدن کا واسطہ، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار نام حسین کی برکتیں عطا فرما، نام حسین کی خیرات عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار اس سال تو محرم یہاں پر کیا ہے مالک، آئندہ سال کا محرم ہمیں کربلا میں نصیب فرما۔ پروردگار وہ شب عاشور محرم کا کربلا میں گزاریں، روز عاشور کربلا میں گزاریں، اور روز دفن دیکھیں کس طرح بنی اسد کے لوگ آتے ہیں، ہاتھوں میں بیلچے لیے ہوئے، ہاتھوں میں کدال لیے ہوئے، اور امام کو آگے فریاد سناتے ہیں پروردگار واسطہ آل رسول کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔